بچوں سوال نمبر 7 اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنے والا، یہ کٹ کر دیں آپ لوگ۔ سوال نمبر 8 ہے، متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ آپ لوگوں نے غزل کو مد نظر رکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے یہ مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ بچوں اسے لائن نہیں بولنا آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ غزل کے اشعار کے مصرعے ہیں، لہٰذا انہیں ہم مصرعے ہی بولیں گے۔ پہلا ہے بچوں، نازکی اس کے ڈیش کی کیا کہیے، یہاں پہ آنا ہے لب۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے۔ اگلا ہے پنکھڑی ایک ڈیش کی سی ہے، یہاں پہ آنا ہے گلاب۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اگلا ہے ہستی اپنی ڈیش کی سی ہے، بچوں یہاں پہ آنا ہے حباب، جس کا معنی ہوتا ہے بلبلا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ بار بار اس کے ڈیش پہ جاتا ہوں، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، یہاں پہ آنا ہے در۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ یہاں تک بچوں ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی۔ آگے انہوں نے ٹاپک دیا ہوا ہے، غزل کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو آئیے ہم اسے پڑھتے ہیں کہ غزل کیا ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا، یعنی سخن با زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا یعنی سخن از زنان گفتن۔ یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ ہے۔ اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے، اصناف صنف کی جمع ہے بچوں، اصناف یعنی نظم ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، شعر ہے، بیت ہے، یہ والی ساری چیزیں اصناف کہلاتی ہیں۔ مرثیہ بھی ہے اس کی ایک۔ ممتاز نمایاں، غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرعے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا۔ بچوں غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے، اگر اس میں شاعر نے اپنا نام نہیں لکھا، اپنا نام استعمال نہیں کیا، تو وہ غزل کا آخری شعر ہی کہلائے گا، پھر وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے نظم کے تمام اشعار آپس میں مربوط ہوتے ہیں، ان کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے، اسی کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں، لیکن غزل کے ہر شعر کا ٹاپک الگ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے ہر شعر میں ایک نظم جیسا ٹاپک بھی مل سکتا ہے۔ بچوں آگے انہوں نے مطلع کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ مطلع غزل کا یا قصیدے کا پہلا شعر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ التزام نہ ہو وہ اشعار مطلع نہیں کہلاتے، یعنی کہ جن میں دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف نہ ہوں پہلے شعر کے، تو وہ مطلع نہیں کہلائیں گے، بس پہلا شعر ہی غزل کا کہلائیں گے۔ مطلع کی چند مثالیں بچوں آگے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، مطلع کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے مرزا بچوں یہ پہلی ایگزامپل میر درد کے شعر کی ہے۔ فقیرانہ صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ بچوں ایک شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مصرع مصرع اولیٰ کہلاتا ہے اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ تو مصرع اولیٰ فقیرانہ صدا کر چلے، مصرع ثانی میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ان دونوں مصرعوں میں پہلے مصرعے میں صدا اور اگلے مصرعے میں دعا ہم قافیہ ہے، جبکہ کر چلے ہم ردیف ہے۔
تو یہ دونوں مصرے آپس میں ہم کافی اور ہم ردیف ہیں، لہٰذا یہ شعر مطلع کہلائے گا۔ اگلا شعر ہے مرزا غالب کا شعر ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں۔ پہلے شعر میں قدم، پہلے مصرے میں قدم، اگلے مصرے میں ارم ہم قافیہ اور دیکھتے ہیں ہم ردیف۔ بچوں مطلع کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں مصرے ہم ردیف بھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ غزل مردف نہ ہو، لہٰذا مطلع ہم قافیہ پہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر ردیف نہیں ہوگا آگے۔ اگلا شعر ہے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ پہلے مصرے میں دیار اور دوسرے مصرے میں ناپائیدار آپس میں ہم قافیہ اور دونوں مصروں میں ردیف، ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں گے، لہٰذا یہ شعر بھی مطلع ہوگا۔ تو بچوں آپ لوگوں نے مطلع پڑھ لیا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نکلنا، یہ نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں مقطع۔ مقطع کے لغوی معنی ختم کرنا یا کاٹنے کے ہیں، یعنی ختم کرنا یا کاٹنا، یہ بھی بچوں عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی قلمی نام، مختصر نام استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شعر کہا جائے گا، مقطع نہیں۔ مقطع کی چند مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال ہے بچوں مومن خاں مومن کی، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اس میں مومن کے اوپر آپ کو تخلص کا سائن بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ شعر مقطع ہے۔ آگے، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، میر کی وجہ سے یہ شعر مقطع ہے۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ شیفتہ اس میں آیا ہے تو یہ شعر بھی مقطع ہوگا۔ بچوں آپ لوگوں کو جتنے بھی اشعار یاد ہوتے ہیں آپ لوگ اتھینٹک اشعار، مستند اشعار یاد کریں اور اپنے سلیبس کے شعراء کے اشعار یاد کریں۔ بچوں یہ ٹاپک ہے مکالمہ نگاری، ہم کر چکے ہیں ایک مکالمہ جو کہ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان تھا۔ بچوں یہ پیج نمبر 78 تھا، آج ہم پیج نمبر 79 سے شروع کریں گے اور مکالمہ ہوگا دکاندار اور خریدار کے درمیان۔ تو بچوں مکالمے میں 2 یا 3 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور آپس میں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جن کے نام ہیں وہ مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں، اس کے بعد سائن بھی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے رابطے کا، اور تھوڑی سی اسپیس چھوڑ کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ کچھ بچے اسے مارجن لائن کے باہر ہی لکھ دیتے ہیں نام وغیرہ، جو کہ بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے مارجن لائن کے اندر ہی نام لکھنے ہیں اور 2 ڈاٹ لگا کے آپ لوگوں نے آگے شروع کرنا ہے۔ تو بچوں آئیے پڑھتے ہیں مکالمہ دکاندار اور خریدار۔ خریدار: السلام علیکم۔ دکاندار: وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ خریدار: آپ کی دکان میں رومال بھی ہوں گے؟ دکاندار: رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں، سبھی کچھ ہے۔ خریدار: رومال دکھائیے، کوئی سستا سا سوتی ہو۔ دکاندار: یہ دیکھیے رومال، نہایت نفیس اور نرم۔ خریدار: آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھائیے۔ دکاندار: رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنے پیش کروں؟ خریدار: جرابیں دکھائیے تو رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ دکاندار: یہ دیکھیے جرابیں، ریشمی ہے ریشمی، کتنے جوڑے پیش کروں؟ خریدار: آپ مال دکھا رہے ہیں، قیمت نہیں بتاتے، کیا آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں؟ دکاندار: ہاں صاحب، بالکل مفت، قیمت برائے نام ہے، رومال 80 روپے کا ہے اور جرابوں کا جوڑا 120 روپے کا۔ خریدار: میاں دکاندار، یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، ویسے رومال بھی نفیس ہے اور جرابیں بھی۔ دکاندار:
ہم اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں، کسی اور دکان سے دریافت کر لیں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ خریدار: رومال اور جرابوں کی صحیح قیمت بتائیے، میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا۔ دکاندار: صاحب، ہماری دکان کا حساب باٹا جیسا سمجھیے، ایک زبان ایک دام۔ خریدار: اگر آپ سچ مچ درست کہتے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے، اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا۔ دکاندار کہتا ہے: پھر حکم کیجیے، آپ کی قدردانی کا شکریہ۔ خریدار: 5 رومال، 5 جوڑے جراب اور ایک چھتری بھی ڈال دیجیے، مگر اچھی سی ہو۔ دکاندار: یہ لیجیے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خریدار: رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی، شکریہ مفت میں دے مارا۔ دکاندار: یہ لیجیے بل، کل 800 روپے ہی تو ہوئے۔ خریدار: یہ لیجیے 1000 روپے، اپنی رقم وصول کیجیے اور بقایا دیجیے۔ دکاندار: یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اچھا، آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجیے 200 روپے۔ وہ 200 روپے دیتا ہے اور سامان لے کر چلا جاتا ہے۔ بچوں، یہ اس کا اختتامی منظر تھا۔ آپ تمہیدی منظر بھی لکھ سکتے ہیں شروع میں کہ ایک خریدار دکاندار کے پاس آتا ہے اور اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ مکالمہ شروع کر دیں گے۔ تو بچوں، آج کے دونوں ٹاپک ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، مکالمہ بھی اور غزل کی ایکسرسائز بھی۔ انشاءاللہ کل ہم نیا ٹاپک کریں گے۔ اپنے اور سب کا خیال رکھیں بچوں، سب کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔